بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام رشتے اللہ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، مگر صد افسوس انسان نے انہیں امتحان بنا دیا ہے۔ اپنی ذات، اپنے مفادات کے گرداب میں الجھ کر اس نے ہر ڈوری کو اپنے لیے پھندا بنا کر خود کو کمزور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہر رشتہ بے اعتبار لگنے لگا ہے۔ جیون ساتھی اتنا خوبصورت تعلق اللہ نے دیا، مگر دل پر چوٹ لگ جائے تو جیون اور ساتھی دونوں مخالف سمت میں چل کر اپنے اپنے وار سے نہ صرف تعلق بلکہ زندگی ہی ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ماجرا ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ پتہ کسی کی، سزا کسی کو، مگر بالآخر لاکھ پردوں کے باوجود مجرم کا چہرہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ شوہر کا اعتبار مجروح کرنے والی بیوی کے لالچ نے اچھے بھلے گھر کو بکھیر دیا۔ نیک صاحب کی ڈائری سے ایک معتبر تعلق کا عبرتناک انجام۔ معزز سامعین کرام، اردو وائس زون پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کا عنوان ہے آخرکار۔ یہ کہانی مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ماخوذ ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ وہ عورت اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ میں اپنے دوست سے ملنے گلبرگ کے علاقے میں آیا ہوا تھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں نے گھر سے نکلنے کی ہمت بھی کر لی تھی، ورنہ ایک وکیل اور ڈاکٹر کی زندگی میں فرصت کہاں۔ ان دونوں پیشوں کو تکنیکی زبان میں اینٹی سوشل پروفیشن کہا جاتا ہے۔ میں نے فوراً بریک لگا کر اس عورت کو بچانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں مجھے کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ تاہم اس کا جسم ہلکے سے میری گاڑی کے بونٹ سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی تھی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا اور اس عورت کی خبر گیری کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس دوران میں وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ درمیانے قد کی ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کی عمر 28 کے قریب رہی ہوگی۔ وضع قطع اور پہناوے سے وہ مڈل کلاس نظر آتی تھی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، محترمہ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ بس اللہ نے بچا لیا، اس نے مختصر جواب دیا۔ شاید آپ کا دھیان کہیں اور تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے آپ بغیر دیکھے ہی مین روڈ پر چڑھ گئیں۔ اگر میں نے بر وقت بریک نہیں لگائے ہوتے تو آپ کو کوئی سنگین حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ کراچی کے بے ہنگم ٹریفک کا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں خود ہی کو بچانا پڑتا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ سوری، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی۔ میں جانتی ہوں غلطی میری ہے، آپ نے میری جان بچائی، اس کے لیے میں آپ کے شکر گزار ہوں۔ شرمندگی کا اظہار کر کے اس نے خود کے شریف النفس ہونے کا ثبوت دیا تھا، ورنہ اس نوعیت کی صورتحال میں کراچی کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ اس عورت کی جگہ اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑتی۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلا سکتے، لوگ گاڑیاں لے لیتے ہیں مگر چلانے کی تمیز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا شور سن کر درجنوں مرد وہاں جمع ہو جاتے اور یہ دیکھے سمجھے بغیر کہ قصور کس کا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر اس عورت کی حمایت کرنے لگتے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ متذبذب نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ اگر کوئی حرج نہ سمجھے تو مجھے اپنی الجھن کے بارے میں بتائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ممکن ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نروس خاتون کو دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے انتہائی معقولیت کے ساتھ جس طرح صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا وہ مجھے اچھا لگا۔ کوئی حرج نہیں، وہ میرے استفسار کے جواب میں معتدل انداز میں بولی۔ آپ کی گفتگو سے خلوص جھلکتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں بہت سخت پریشان ہوں۔ جب تک آپ مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائیں گی مدد کی نوعیت کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ دراصل میری پریشانی کی وجہ عابد ہے، وہ مصیبت زدہ لہجے میں بولی۔ میں اسی سلسلے میں فرقان صاحب سے ملنے یہاں آئی تھی، مگر پتا چلا کہ وہ لاڑکانہ گئے ہوئے ہیں۔ بس میں وایوس واپس جا رہی تھی کہ بے دہانی میں آپ کی گاڑی کو دیکھ نہ سکی اور ٹکر ہو گئی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بر وقت اپنی گاڑی کو روک لیا اور میں اسپتال پہنچنے سے بچ گئی۔ بات کے اختتام پر اس نے مجھے ممنونیت بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ احسان مندی کے اظہار
اپنی بے دہانی اور کار سے ٹکراؤ کو فی الحال بھول جائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ بس میرے 3 سوالات کے جواب دے دیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وہ الجھن آمیز استفساریہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، سوال نمبر 1، آپ کا نام کیا ہے؟ نبیلہ، اس نے جواب دیا۔ آپ فرقان صاحب سے کس سلسلے میں ملنے آئی تھیں؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ فرقان صاحب ایک چلتا پرزا قسم کے انسان ہیں، اس نے بتایا۔ عابد نے مجھے ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ عابد کو یقین ہے کہ فرقان صاحب مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 بنیادی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ عابد کون ہے؟ اور سوال نمبر 3 ضمنی، آپ اپنے کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پریشان حال پھر رہی ہیں؟ عابد میرا شوہر ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اور عابد اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے۔ عابد نے مجھے فرقان صاحب سے ملنے کے لیے اس لیے کہا کہ وہ عابد کے لیے کسی ماہر وکیل کا بندوبست کر دیں گے۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ لیکن فرقان صاحب تو لاڑکانہ چلے گئے۔ ویسے پولیس نے آپ کے شوہر کو کس چکر میں پکڑ رکھا ہے؟ عابد پر قتل کا الزام ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ پھر تو واقعی آپ کے شوہر کے لیے کوئی قابل وکیل کرنا پڑے گا۔ میں نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ قتل کا الزام کوئی معمولی بات نہیں۔ پولیس والے تو چھوٹے موٹے جرائم میں بھی انسان کی وہ درگت بنا ڈالتے ہیں کہ وہ اپنا احوال کسی کو سنانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ عابد پچھلے 4 روز سے پولیس کسٹڈی میں ہے، اس نے بتایا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ اسے عدالت میں پیش کریں گے۔ میں نے سنا ہے ریمانڈ کے دوران میں پولیس والے ملزم کو اس طرح دھو ڈالتے ہیں جیسے دھوبی کاسنگ پوناش سے کپڑے دھوتا ہے۔ آپ مجھے ڈرائیں تو نہیں؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی قابل وکیل ہو تو اس کا پتہ بتائیں۔ وکیل تو ہر حال میں مجھے کرنا ہی ہے۔ آپ ایک ہمدرد انسان ہیں، یقیناً کسی اچھے وکیل کو جانتے ہوں گے۔ میں ایک وکیل کو جانتا تو ہوں، میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا بھی ہے اور قابل بھی اور ماہر بھی، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوئی۔ لیکن کیا بھائی صاحب؟ لیکن یہ کہ، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ وکیل صاحب بہت اصول پرست ہے۔ وہ کوئی بھی کیس لینے سے پہلے اچھی خاصی چھان بین کرتے ہیں، اور اگر انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو جائے کہ کلائنٹ جرائم پیشہ ہے اور اپنی چرب زبانی سے وہ خود کو معصوم و بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر وہ کیس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے ایسے ہی ایماندار اور اصول پسند وکیل کی تلاش ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ عابد بے گناہ ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، پلیز آپ مجھے ان وکیل صاحب سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بتا دیں، میں کل ہی جا کر ان سے تفصیلی ملاقات کروں گی۔ میں نے نبیلہ کو اپنا وزٹنگ کارڈ تھمایا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ روز وہ میرے روبرو آفس میں بیٹھی تھی۔ رسمی الیکس الیک کے بعد میں نے پوری توجہ سے اس کی ردات سنی، پھر ہمارے درمیان میری فیس کے معاملات طے ہوئے۔ اس نے 2 اقساط میں فیس ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، یعنی نصف فیس ایڈوانس اور نصف اس وقت جب اس کیس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو۔ جب اس نے مجھے آفس میں بیٹھے دیکھا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ گزشتہ روز وہ جس شخص کی کار سے ٹکرائی تھی، وکیل کی حیثیت سے اگلے روز اسی سے ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات پر اس نے جس حیرت کا اظہار کیا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ نبیلہ کی بیان کردہ کہانی کی روشنی میں عابد مجھے بے قصور نظر آیا۔ اسی بنا پر میں نے اس کا کیس لینے کی حامی بھری تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ کہانی کے اگلے حصے میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض باتیں میں نے دانستہ آپ سے چھپانے کی کوشش کی ہے، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آئے گا۔ ملزم عابد پیشے کے اعتبار سے ایک کارپینٹر تھا اور اس کی رہائش کراچی کے ایک متوسط علاقے سمنا آباد میں تھی۔ اس کی دکان بھی اسی علاقے میں تھی۔ عابد کی شادی کو لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام سندس تھا۔ سندس کی عمر کم و بیش 3 سال رہی ہوگی۔ یہ مختصر سی فیملی خوش باش زندگی گزار رہی تھی کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی اور عابد کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھا۔ مقتول خدیجہ نامی ایک عورت تھی اور وہ ملزم کی محلے دار تھی۔ مقتول کی فیملی بھی نہایت ہی مختصر تھی، میاں بیوی اور 2 بچے۔
خدیجہ کا شوہر رؤف احمد ایک آئس کریم فیکٹری میں ملازم تھا۔ بڑی بیٹی میں جب ہی گریجویشن کر رہی تھی اور گھر کے اندر ہی ایک بیوٹی پارلر اور فٹنس جم بھی چلاتی تھی، جہاں محلے کی فربا اور بے ڈھنگی عورتیں اپنا وزن کم کرنے کی کلاسز لیا کرتی تھیں۔ مقتول کا ایک 7 سالہ بیٹا بھی تھا جس کی عمر 7 سال تھی۔ عدیل نامی یہ بچہ محلے ہی کے ایک اسکول پرنس گارڈن اکیڈمی میں کلاس 2 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ واقعات کے مطابق وقوع سے چند روز پہلے مقتول اور ملزم کے بیچ ایک پھڈا ہو گیا تھا۔ ملزم عابد ایک غصہ ور اور گرم مزاج انسان تھا اور غلط بات پر وہ فوراً غضبناک ہو جایا کرتا تھا۔ اس پھڈے سے پہلے بھی ایک دوسرے ایشو پر ان دونوں کے بیچ تو میں ہو چکی تھی۔ آنٹی خدیجہ، مقتول اسی نام سے محلے میں جانی جاتی تھی، کو اپنے کچن میں لکڑی کا کچھ کام کروانا تھا اور اس نے عابد سے اس کام کا اسٹیٹمنٹ لگوایا۔ عابد نے اپنے حساب سے خدیجہ کو ایک اماؤنٹ بتا دیا۔ آنٹی خدیجہ بہت ہوشیار اور چالاک عورت تھی۔ اس نے محلے ہی کے ایک دوسرے کارپینٹر کو بلا کر اسی کام کے ریٹس لیے۔ اس کارپینٹر کا نام الیاس تھا اور عابد سے اس کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ الیاس کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ عابد اس سے پہلے خدیجہ آنٹی کو ریٹس دے چکا تھا، لہٰذا اس نے کچن کے کام کا جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ عابد سے کہیں کم تھا۔ لہٰذا خدیجہ نے الیاس سے وہ کام کرا لیا اور عابد کے خلاف چیمے گوئیاں بھی کی کہ وہ بے ایمان اور لٹیرا قسم کا بڑھئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہی محلے میں اس نوعیت کے مخالفانہ بیانات بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے متعلقہ شخص تک جا پہنچتے ہیں۔ آنٹی خدیجہ نے عابد کے خلاف جو زہر اگلا وہ منوعاً بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر عابد تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ عابد نے فوری طور پر تو کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے دل و دماغ میں آنٹی خدیجہ کے لیے غم و غصہ بھر گیا۔ پھر چند روز بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ عابد کے غبار کو بہنے کا راستہ مل گیا۔ آنٹی خدیجہ کے پاس بی سی یعنی کمیٹی ڈلا کرتی تھی۔ اب کی بار والی بی سی میں ایک کمیٹی عابد کی بھی تھی۔ محلے داری کی چھوٹی سی بی سی تھی، یعنی اس بی سی کے کل 10 ممبرز تھے اور روزانہ 100 روپے دینا ہوتے تھے۔ اس طرح ایک ماہ کے بعد 30,000 روپے کی بی سی کھلتی تھی۔ چند روز پہلے جو بی سی کھلی اس پر عابد اور خدیجہ آنٹی کے بیچ اچھی خاصی بدمزگی ہو گئی تھی۔ بھائی مجھے یہ منظور نہیں کہ عدیل پرچی اٹھائے، عابد نے اعتراض کیا۔ یہ کام کسی اور بچے سے بھی تو کرایا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر بار کسی نئے بچے کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے میں بچوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ آنٹی خدیجہ کے پاس جو بی سی ڈلتی تھی اس کی سال ہر سال سے یہ روایت رہی تھی کہ بی سی کی پرچی خدیجہ کا بیٹا عدیل ہی اٹھایا کرتا تھا۔ عدیل پچھلے کئی سال سے پرچیاں اٹھاتے اٹھاتے 7 سال کا ہو گیا تھا اور آج تک کسی ممبر نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ پرچی تو میرا ہی بیٹا اٹھائے گا، آنٹی خدیجہ بھی ضد پر اتر آئی۔ جب اور کسی ممبر کو تکلیف نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی اسی بی سی کا ممبر ہوں، عابد نے درست لہجے میں کہا، اور مجھے سخت اعتراض ہے۔ آپ لوگ میری بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ سے عابد کے مراد وہ تمام خواتین و حضرات تھے جو پرچی نکالنے کے موقع پر وہاں جمع تھے۔ ایک نے عابد سے پوچھا، آپ کے اعتراض کا سبب کیا ہے؟ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس بی سی میں گھپلا ہو رہا ہے، عابد نے مستحکم لہجے میں کہا۔ ہائے؟ ایک عورت نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا، کیسا گھپلا عابد بھائی؟ آنٹی خدیجہ نے اپنے بیٹے کو ایک خاص انداز میں ٹرین کر رکھا ہے، عابد نے پروسوخ انداز میں کہا۔ یہ اپنی مرضی سے جس کی بھی چاہے بی سی نکال سکتی ہے۔ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، ایک دوسری عورت خفگی بھرے انداز میں بولی۔ انسان کو بے ایمانی تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ بی سی سسٹم میں پرچی اٹھنے کے موقع پر عموماً وہی لوگ جمع ہوتے ہیں جن کی بی سی ابھی نہیں نکلی ہوتی، ورنہ جو لوگ بی سی لے چکے ہوتے ہیں ان کا وہاں کیا کام؟ اور جو ہر ماہ بڑی آس اور امید لے کر آئے ہوں اور انہیں پتا چلے کہ پرچی اٹھانے میں کوئی منظم گڑبڑ کی جا رہی ہے تو ان کا تشویش میں مبتلا ہو جانا لازمی امر ہے۔ لہٰذا عابد کے اعتراض اٹھانے پر وہاں مختلف قسم کی الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئیں۔ جن کی بی سی ابھی تک نہیں نکلی تھی اور وہ ہر ماہ نامراد واپس لوٹ جاتے تھے، انہیں عابد کی بات میں بہت وزن محسوس ہوا اور وہ اپنے طور پر 9 بہ 9 تبصرے کرنے لگے، گویا پرچی اٹھنے کا مطالبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس صورتحال نے آنٹی خدیجہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے عابد سے کہا، اس شرانگیزی میں تمہارا زیادہ قصور نہیں، سیانے جو کہہ گئے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اتفاق سے عابد نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس معروف اردو محاورے کو اپنی ذات پر ایک سنگین حملہ سمجھتے ہوئے اور چراغپا ہوتے ہوئے وہ آنٹی خدیجہ سے مستفسر ہوا، تم نے مجھے چور کہا؟
تو اس میں کیا شک ہے؟ آنٹی خدیجہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی کراری آواز میں کہا۔ چوروں کو سارے نظر آتے ہیں چور۔ آنٹی، میں نے تمہاری کون سی بھینس چرا لی جو تم مجھے چور کہہ رہی ہو؟ عابد نے غصیلے لہجے میں استفسار کیا۔ صرف بھینس چرانے ہی سے انسان چور نہیں کہلاتا۔ آنٹی خدیجہ نے گہری چوٹ کی۔ 3000 کا کام 5000 میں کرنے والا شخص بھی ڈاکو ہی کہلائے گا، اور ڈاکو چور سے بھی آگے کی چیز ہے۔ عابد آنٹی خدیجہ کے اشارے کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اس نے الیاس کارپینٹر کے نسبتاً کم نہ پیسوں میں کچن کا کام کرنے کا حوالہ دیا تھا۔ عابد نے بڑی مشکل سے آنٹی خدیجہ کے طنز کو برداشت کیا اور کہا، اب میں کیا بولوں، تم عورت ذات ہو، اگر میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو سب مجھے ہی بدتمیز اور نہ جانے کیا کہیں گے، اور تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں ایسی ویسی بات نکالنے دوں گی؟ آنٹی خدیجہ نے ترکی بد ترکی کہا، اس سے پہلے ہی میں تمہارا منہ نہیں توڑ ڈالوں گی۔ ان کے بیچ 15-20 منٹ تک تند و تیز فقروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر میں آنٹی نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بی سی میں بے ایمانی کر رہی ہوں تو تم اپنی بی سی نکال لو۔ تم نے اب تک جتنے پیسے بھرے ہیں وہ میں تمہیں بعد میں واپس کر دوں گی۔ بعد میں نہیں، عابد نے قطعی لہجے میں کہا، اگر ابھی اور اسی وقت میرے بھرے ہوئے پیسہ لوٹا دو تو میں بی سی توڑنے کو تیار ہوں۔ ابھی تو میرے پاس پیسے ہی نہیں، تمہیں چند ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آنٹی نے بیزاری سے کہا، آج تو جس کی پرچی اٹھے گی اسے بھی سب سے پہلے پیمنٹ کرنی ہوگی۔ مجھے 3 دن کے اندر اپنی رقم چاہیے، عابد نے ضدی لہجے میں کہا، ورنہ میں تمام ممبرز کو بتا دوں گا کہ تم اپنے بیٹے کی مدد سے کس طرح پرچی اٹھانے میں بے ایمانی کرتی ہو۔ ارے بھائی، اس نیک کام کے لیے 3 دن کا انتظار کیوں؟ ایک دل جلی عورت بولی۔ اس بیچاری کی بی سی ہمیشہ اینڈ پر نکلا کرتی تھی۔ تم ابھی بتا دو نا کہ خدیجہ آنٹی اور کس قسم کا گھپلا کر رہی ہیں۔ ابھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، عابد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عورت نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ پرچی نارمل ہو چکی ہے، عابد نے کہا۔ یہ کیا پہیلیاں ڈال رہے ہو؟ وہ عورت مزید الجھ گئی۔ کھل کر بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ عابد نے لوہا گرم دیکھا تو آنٹی خدیجہ کی راکٹ سائنس کو منظر عام پر لے آیا۔ اس نے وہاں موجود بی سی کے خواتین و حضرات ممبرز کو یہ کہانی سنا ڈالی۔ اس فراڈن آنٹی نے اپنے بیٹے کو اچھی طرح ٹرین کر رکھا ہے۔ آنٹی نے جس کی بی سی نکالنی ہوتی ہے عدیل اس ممبر کی پرچی اٹھاتا ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں اس وقت ایک ہی سوال ہے کہ پرچیاں تو سب کی سب طے شدہ ہوتی ہیں، پھر اس معصوم بچے کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کی پرچی اٹھانا ہے؟ یہی تو اس چکر باز آنٹی کی سائنس ہے۔ ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے لمحات توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آنٹی دغا باز نے تمام ممبرز کی پرچیوں کو ایک ہی انداز میں طے کر کے بند کر رکھا ہے، اور اوپر سے تمام طے شدہ پرچیاں ایک جیسے ہی نظر آتی ہیں۔ اب قصہ یہ ہے کہ آنٹی نے جس ممبر کی بی سی نکالنی ہوتی ہے اس کی طے شدہ پرچی کو 2-3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہیں۔ اس طرح یہ پرچی خوب ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر جب پرچی اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اس ٹھنڈی ٹھاٹ طے شدہ پرچی کو باقی طے شدہ پرچیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام پرچیاں ایک تسلے میں ڈال کر عدیل کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ عدیل چونکہ آنٹی کا تربیت یافتہ ہے، وہ بڑے ڈرامائی انداز میں تسلے کے اندر ہاتھ گھماتا ہے۔ سب ممبرز یہی سمجھتے ہیں کہ معصوم بچہ پرچیوں کو اچھی طرح مکس کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ ٹھنڈی ٹھار پرچی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی مکتوبہ پرچی اس کے ہاتھ کو چھوتی ہے وہ اسے دبوچ کر باہر نکال لیتا ہے۔ یہ ہے سارا کھیل۔ لیکن اس میں آنٹی خدیجہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ایک عورت نے بہت اہم سوال کیا۔ وہ اتنا کھٹراٹ کس لیے پھیلاتی ہے؟ یہ سب کمیشن کا چکر ہے، عابد نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ بعض ممبر آنٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اگر ان کی بی سی نکال دے تو وہ اسے 2 یا 3 ہزار یا اس سے زیادہ کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو۔ آنٹی خدیجہ آپے سے باہر ہو گئی۔ تم نے مجھ پر جو سنگین الزام لگایا ہے اس کا نتیجہ بھی بھگتو گے۔ میں نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا بلکہ حقیقت بیان کی ہے، عابد نے برہمی سے کہا۔ اسی لیے تو نشیب میں پانی بھر رہا ہے۔ ان جملوں کے بعد ان دونوں میں شدید نوعیت کی زبانی کلامی جنگ ہوئی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ یہ ٹکراؤ ان الفاظ پر اختتام پذیر ہوا، اب تو میں خود تمہاری بی سی توڑ رہی ہوں، آنٹی خدیجہ نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پیسے بھی دوں گی آخری بی سی کھلنے کے 1 ماہ بعد۔ پیسے تو تمہیں 3 دن کے اندر ہی دینا ہوں گے، عابد نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، ورنہ نتائج کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔
اور اس تو تکار کے 5ویں روز آنٹی خدیجہ کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت تک عابد کو پیسے نہیں ملے تھے۔ واقعات کے مطابق جس وقت آنٹی خدیجہ کو قتل کیا گیا وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا شوہر رؤوف اپنی ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ میں جب کالج گئی تھی اور ننھا عدیل اسکول میں تھا۔ وقوع یعنی آنٹی خدیجہ کا گھر 80 گز کے رقبے پر تعمیر شدہ ایک 2 منزلہ گھر تھا، جس کی بالائی منزل پر صرف ایک ہال نما کمرہ بنا ہوا تھا جسے میں جبھی جم کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ وہاں پر میں جبھی نے ایکسرسائز کی چند مشینیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس جم تک پہنچنے کے 2 راستے تھے، ایک تو گھر کے اندرونی حصے سے تھا اور دوسرا بالکل الگ تھلگ۔ اس راستے سے میں جبھی کے پاس آنے والی عورتیں اوپر ہال تک پہنچتی تھیں۔ یہ راستہ ایک زینے کی شکل میں تھا جس کا دروازہ گھر کے داخلے دروازے کے برابر میں تھا۔ ایکسرسائز والے ہال میں جبھی نے تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے بڑی بڑی کھڑکیاں بنوا رکھی تھیں جن پر جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہال کے اندر سے بآسانی باہر دیکھا جا سکتا تھا، تاہم باہر سے ہال کے اندر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہ جالیاں بہترین پردے کا کام کرتی تھیں۔ مکان کی زیریں منزل پر صرف 2 کمرے اور ایک صحن تعمیر کیا گیا تھا۔ کمروں میں سے ایک کو ڈرائنگ روم اور دوسرے کو بیڈ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ان 2 کمروں کی تعمیر کے بعد جتنی بھی جگہ بچی تھی اسے صحن کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، جس کے اندر پھولدار پودوں والے گملے بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ بیڈ روم آنٹی خدیجہ اور رؤوف احمد کے تصرف میں تھا، جبکہ عدیل اور میں جبھی نے ڈرائنگ روم پر قبضہ جما رکھا تھا۔ آنٹی خدیجہ کی لاش بیڈ روم کے اندر اس کے بیڈ پر پائی گئی تھی۔ لاش کی دریافت کا سہرا عدیل کے سر بندھا تھا۔ عدیل کی اسکول کی چھٹی 1:30 بجے ہوتی تھی اور چھٹی کے وقت خدیجہ اسے اسکول سے لے کر آتی تھی۔ وقوع کے روز یعنی 8 فروری کو جب خدیجہ عدیل کو پک کرنے اسکول پہنچی تو عدیل پریشان ہو گیا۔ پرنس گارڈن اکیڈمی عدیل کے گھر سے صرف 3 گلی کی مسافت پر تھا۔ یہ اتنا زیادہ فاصلہ نہ تھا کہ وہ اکیلا گھر نہ جا سکتا ہو، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اسکول جانے آنے کا عادی تھا، اس لیے وہ اسکول میں رک کر اپنی ماں کا انتظار کرتا رہا۔ جب اسکول سے عدیل کے علاوہ تمام بچے رخصت ہو گئے تو پرنسپل کو تشویش ہوئی۔ اسکول کی ایک ٹیچر کا اس گلی سے گزر ہوتا تھا جہاں آنٹی خدیجہ کا گھر تھا۔ پرنسپل نے مذکورہ ٹیچر سے کہا، سلمہ اس کی ماں کے ساتھ پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے جو وہ آئی نہیں، تم جاتے ہوئے اسے اس کے گھر تک چھوڑ دینا۔ اوکے میڈم، میں عدیل کو اپنے گھر ساتھ لے جاؤں گی، سلمہ نامی اس ٹیچر نے کہا۔ سلمہ عدیل کو گھر کے دروازے سے اندر کر کے آگے بڑھ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد عدیل روتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور اس نے روتے ہوئے لوگوں کو بتایا، امی اپنے بیڈ پر بے ہوش پڑی ہیں اور ان کے کپڑوں پر بہت سارا خون لگا ہے۔ میں نے امی کو بہت ساری آوازیں دی لیکن وہ اٹھ نہیں رہی۔ آنٹی خدیجہ کا اس وقت سونا یا بے ہوش ہو جانا اتنا تشویشناک نہیں تھا، لیکن عدیل نے جب یہ بتایا کہ اس کے کپڑوں پر بہت سارا خون لگا ہوا ہے، اس سنسنی خیز اطلاع نے ہر ایک کی توجہ اپنی جانب مبذول کر دی اور 3-4 خواتین و حضرات صورتحال کی خبر گیری کے لیے آنٹی خدیجہ کے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ خدیجہ آنٹی اپنے بستر پر چت پڑی تھی اور اس کا بدن ساکت تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی سے بہت دور جا چکی ہے۔ سینے پر سے اس کا لباس بھی خون سے تر تھا۔ یہ بہت ہی پیچیدہ اور ہنگامی صورتحال تھی، لہٰذا فی الفور اس واقعے کی اطلاع تھانے تک پہنچائی گئی اور ایک بندے کو رؤوف کی فیکٹری کی جانب دوڑایا گیا۔ اسی اثناء میں جبھی بھی کالج سے واپس آ گئی تھی۔ موجودہ سچویشن نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا، تاہم اس نے جلد ہی اپنے حواس پر قابو پا لیا اور عدیل کو سنبھالنے کے ساتھ ہی اس نے نہایت ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ پولیس اور رؤوف لگ بھگ ایک ساتھ ہی جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ پولیس کی کارروائی لگ بھگ 1 گھنٹے تک چلتی رہی، پھر انہوں نے رؤوف کی نشاندہی اور رہنمائی میں عابد کو آنٹی خدیجہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ مقتول کے ورثہ قاتل کے حوالے سے جس شخص پر اپنے شک کا اظہار کرے، پولیس اس بندے کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ رؤوف اور میں جبھی نے بہت زور دے کر پولیس کو بتایا تھا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی سوائے ترکھان عابد کے۔ پھر انہوں نے پولیس کو وہ تمام واقعہ بھی سنا دیا جس میں آنٹی خدیجہ اور عابد کی اچھی خاصی جھڑپ ہوئی تھی اور عابد نے مقتول خدیجہ کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ پولیس کو اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا سا اشارہ بھی کافی تھا۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر عابد کو اس کی دکان سے گرفتار کر لیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ اس وقت عابد عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھا۔ وہ چند روز بعد چالان کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے والے تھے۔ اس کے بعد مقدمے کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی نبیلہ سے کہا، آپ نے جو مجھے معلومات فراہم کی ہیں میری نظر میں وہ ناکافی ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، باقی کا تمام ہوم ورک میں خود کر لوں گا۔
لیکن اس کے لیے مجھے گاہے بگاہے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ بس آپ مجھے یہ یقین دلا دیں کہ عابد کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیا عابد نے آنٹی خدیجہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہرگز نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں مانتی ہوں کہ عابد بہت غصے والا ہے، غلط بات اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ فوراً آگ بگولا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے خدیجہ کو قتل نہیں کیا۔ بس تو پھر آپ اس بات کا بھی پکا یقین رکھیں کہ اگر عابد بے گناہ ہے تو پھر اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ میں نے نبیلہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس مقدمے میں باعزت رہا ہوگا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے، ورنہ میں تو خود کو ختم ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اچھے اور برے حالات انسان کی زندگی میں آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ قدرت نے جب کسی انسان کا امتحان لینا ہوتا ہے تو وہ اسے اچھے یا برے حالات میں گرفتار کر دیتی ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی کے لیے چند ایک نکات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، باقی کا کام خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ اہم نکات کون کون سے ہیں؟ وہ عقیدت بھرے انداز میں مستفسر ہوئی۔ جب انسان کا اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنے والا، لہٰذا اس دوران میں اپنے آرام و آسائش کی خاطر کبھی حد سے تجاوز نہ کریں، ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو بھی انسان سمجھیں اور ان کا حد الامکان خیال رکھیں۔ یہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے جو برے وقت میں مارک اپ کے ساتھ آپ کو واپس ملے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب انسان کا برا وقت چل رہا ہو تب بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تکلیف عارضی ہے۔ مشکل وقت میں انسان کو صبر و تحمل اور برداشت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، یہی تین چیزیں انسان کی نیا کو پار لگاتی ہیں۔ میں آپ کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس وقت میں بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، میں آپ کی دی ہوئی ٹپس پر ضرور عمل کروں گی۔ قدرت عموماً انسان کو تین طریقوں سے آزماتی ہے، میں نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، انسان کو کسی چیز سے محروم رکھ کر وہ اس کے ضبط اور صبر کا امتحان لیتی ہے۔ ہر محرومی اور صبر شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی انسان کو اس کی اہلیت اور اوقات سے کہیں زیادہ نواز کر قدرت اس کی طرف کی آزمائش کرتی ہے، کم ظرف آپے سے باہر نکل کر اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اور مخلوق خدا کو خود سے حقیر جان کر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے، لہٰذا وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، قدرت کی یہ آزمائش سب سے زیادہ کڑی ہے، یعنی قدرت کسی اہل اور قابل انسان کو زمانے بھر کی نعمتوں سے سرفراز کر دے، عزت، دولت، صحت، شہرت، سب کچھ اسے عطا کر دے اور پھر اچانک یہ سب چھین لے۔ وہ انسان اپنی تمام تر قابلیت اور اہلیت استعمال کرنے کے باوجود بھی حالات کو قابو میں نہ لا سکے اور جھنجھلا کر اللہ سے گلا شکوہ شروع کر دے۔ برے وقت میں اچھے وقت کو فراموش کر کے وہ ناشکری پر اتر آئے تو سمجھو کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ آپ کی باتیں دل میں ترازو ہوتی جاتی ہیں، وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو مریض آپ کی باتیں سن کر اپنے مرض کو بھول جاتا، پھر اسے دوائی کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور تب میں نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمام میڈیکل اسٹورز والے سارا دن فارغ بیٹھ کر مکھیاں مارتے رہتے۔ وہ میری بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے یہ دیکھ کر خاصا اطمینان محسوس ہوا کہ میں نے اسے افسردگی کی کیفیت سے باہر نکال دیا تھا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، آپ نے مجھ سے تعاون کرنے کے لیے کہا، مجھے بتا دیں گے کس قسم کا تعاون کرنا ہوگا؟ میں نے نبیلہ کو اس کیس کے حوالے سے چند ضروری ہدایات دیں جن میں زیادہ تر کاموں کا تعلق مقتول کی فیملی اور ان کے گھریلو حالات سے تھا۔ اس کیس کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے مجھے تمام تر یہ معلومات درکار تھیں۔ نبیلہ نے یہ تمام اہم معلومات مجھے فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ میں آج یا کل کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر عابد سے ملاقات کروں گا، میں نے کہا۔ مجھے اس سے چند اہم سوالات کرنے ہیں اور بعض کاغذات پر اس کے دستخط بھی چاہیے۔ اب انشاءاللہ ہماری ملاقات عدالت کے کمرے میں ہوگی، انشاءاللہ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ہمارے بیچ الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا، پھر وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ جب وہ میرے آفس سے نکلی تو اس کے قدموں میں اعتماد نظر آتا تھا۔
ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس دوران میں نے ملزم عابد سے ایک بھرپور ملاقات کر لی تھی۔ وہ ایک قوی الجثہ اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی کرختگی پائی جاتی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط تھا۔ اگر اس کا ایک ہاتھ کسی کو پڑ جاتا تو اس کے زمیں بوس اور بے ہوش ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ عابد دکھنے میں جتنا غصہ ور نظر آتا ہے، در حقیقت وہ ایسا نہیں تھا۔ اندر سے وہ مجھے ایک سچا، کھرا اور نرم دل انسان لگا۔ اس کے دل و جگر میں ایک خاص نوعیت کا گداز پایا جاتا تھا۔ اسے انسانوں کی اخروٹ کیٹیگری میں رکھا جا سکتا تھا، یعنی اوپر سے سخت اور اندر سے نرم۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر کرتا چلوں۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول آنٹی خدیجہ کی موت 8 فروری کی دوپہر 10 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی، اور رپورٹ میں واضح لکھا ہوا تھا کہ مقتول کو حالت نیند میں فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وجہ موت اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے زندگی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی قمیص پر جو خون لگا ہوا تھا وہ خالص نہیں تھا، مطلب یہ کہ اس خون میں پانی یا کچھ اور ملا کر اسے پتلا کر دیا گیا تھا، اور مقتول کے جسم میں موجود خون کا معائنہ بتاتا تھا کہ اس کی حالت نارمل ہے۔ صرف کپڑوں پر لگے ہوئے خون کی کیفیت اصلی خون کی بنسبت کافی پتلی تھی، یعنی جسم سے خارج ہونے کے بعد خون کا مخصوص گاڑھا پن جاتا رہا اور وہ اپنے فطری انداز میں لباس پر جم نہیں پایا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنی وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی، لیکن جج نے درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے آئندہ پیشی کے لیے 15 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ اس عدالتی کارروائی سے مجھے قطعاً کوئی مایوسی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، اور یہ بات میں نے نبیلہ کو بھی اچھی طرح سمجھا دی تھی، اور وہ بھی مطمئن تھی۔ میں نے نبیلہ کو جس نوعیت کی معلومات اکٹھا کرنے کو کہا تھا وہ کام اس نے خاطر خواہ کر دیا تھا۔ آئندہ پیشی سے قبل کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی میں لگ بھگ 2 ماہ لگ گئے۔ اس دوران میں مجھے ہوم ورک کرنے کا اچھا خاصا موقع مل گیا۔ میں نے وہ تیاری مکمل کر لی جو اس کیس کے لیے ضروری تھی۔ آئندہ پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو عدالت کا کمرہ حاضرین سے بھرا ہوا تھا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کی روشنی میں صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر ملزم کا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کی سانس لی کہ میرے موکل نے میری ہدایت کو منوعن یاد رکھا تھا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کم و بیش 8 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی تھی۔ میں صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کے بیان میں کوئی اہم بات یا خاص نقطہ موجود ہوگا۔ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ کی ہوتی ہے۔ اسے استغاثہ کا وارث بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ میں نے جج سے درخواست کی، جناب عالی، سے پہلے کیا استغاثہ کا کوئی گواہ بیان دینے کے لیے کٹہرے میں آئے؟ میں معزز عدالت کی اجازت سے اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس استدعا پر وکیل استغاثہ نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا، تاہم وہ منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میری فرمائش میں قابل اعتراض بات کوئی نہیں تھی، لہٰذا جج نے مجھے انکوائری آفیسر سے سوال جواب کی اجازت دے دی۔ انکوائری آفیسر ایک سب انسپیکٹر تھا۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس کا نام مقصود علی تھا۔ وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے اس کے عہدے میں سے سب کو خارج کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، آپ ایک بہادر اور دلیر پولیس آفیسر ہیں جس کا ثبوت آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ مقصود علی کا دایاں ہاتھ ندارت تھا۔ ایک ڈاکو سے گتھا مقابلے کرتے ہوئے ڈاکو کی گولی چل جانے سے مقصود علی کا دایاں ہاتھ اس بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا کہ کلائی پر سے اس کے گھائل ہاتھ کو کاٹنا پڑا تھا۔ انتہائی نزدیک، یعنی 1 انچ کے فاصلے سے لگنے والی گولی نے مقصود کے ہاتھ کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ تاہم مزے کی بات یہ تھی کہ مقصود نے شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی ڈاکو کو فرار ہونے کا موقع نہیں دیا۔ جرات مندی کے اس مظاہرے پر اسے فوراً ASI سے SI یعنی سب انسپیکٹر بنا دیا گیا تھا، اور میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر زبانی کلامی ہی صحیح مگر تھوڑی دیر کے لیے اسے انسپیکٹر کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ تعریف کا شکریہ جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟
وہ کوئی مقتول کی گلی کا رہائشی تھا، اس نے جواب دیا۔ ہمیں بذریعہ فون اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دوپہر 2 بجے دی گئی اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کئی صفحات پر مشتمل جو چالان تیار کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ وقوع پر پہنچے تو مقتول آنٹی خدیجہ کی لاش اس کے بیڈ روم میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی اور بیڈ روم کی چھت والا پنکھا فل اسپیڈ سے چل رہا تھا۔ اگر میں نے چالان کے اس حصے کو سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہو تو آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا۔ واقعی مقتول کے بیڈ روم کا سیلنگ فین آندھی اور طوفان کی رفتار سے آن تھا۔ کیا اس امر میں کسی شک کی گنجائش ہے کہ مقتول آنٹی خدیجہ کی موت 8 فروری کی دوپہر 10 سے 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی؟ کوئی شک نہیں وکیل صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ فروری کا مہینہ کراچی میں اتنا گرم نہیں ہوتا کہ اس قدر تیز پنکھا چلانے کی ضرورت پیش آئے، میں نے آئیو کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اور 8 فروری کو تو مطلب ہی ابر آلود تھا، صبح سے کوئٹہ کی ٹھنڈا ٹھار ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے وکیل صاحب، بعض لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، میری بیوی تو دسمبر جنوری میں بھی پنکھا چلا کر ہی سوتی ہے، چاہے شیٹ کیوں نہ اوڑھنا پڑے۔ وہ کہتی ہے کہ پنکھے کی پنکھڑیاں گھوم رہی ہوں تو دل کی تسلی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بھابھی صاحبہ کا کوئی نفسیاتی معاملہ ہے، لہٰذا ہم واپس مقتول کی طرف آ جاتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی میڈیکل ایگزامنر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقتول کے جسم سے خارج ہونے والا خون اس کے بدن کے اندر موجود خون کی بنسبت پتلا تھا، یعنی وہ خون مقتول کی قمیص پر اس طرح نہیں جم پایا جیسا کہ عام طور پر لہو کی جمنے کی خاصیت میں شامل ہے۔ اس نے محض مقتول کی قمیص کو رنگ ڈالا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ شروع میں یہ مجھے بھی معمہ ہی لگا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن بعد میں اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اور کیا وجہ آپ کی سمجھ میں آئی وہ ہمیں بھی سمجھا دے۔ میں نے پر اشتیاق سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں وکیل صاحب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، مجھے پتا چلا ہے کہ مقتول کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا اور وہ دل کی مریضہ بھی تھی۔ اس نوعیت کے مریضوں کو ڈاکٹرز جو دوا استعمال کراتے ہیں ان میں ایک ٹیبلٹ خون کو پتلا کرنے والی بھی ہوتی ہے تاکہ خون کا گاڑھا پن دل کی شریانوں اور وریدوں میں کسی قسم کی گڑبڑ پیدا نہ کرے اور دل کے وال متاثر نہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے عموماً اسپرین دی جاتی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتول اپنے دل کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے کوئی ایسی میڈیسن لے رہی تھی جو گاڑھے خون کو پتلا کرنے کا موجب ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ میڈیکل ایگزامنر نے اپنی رپورٹ میں ایسے کسی کیمیکل کی نشاندہی کیوں نہیں کی جو خون کو پتلا کرتا ہو؟ مطلب اگر مقتول واقعتاً خون کو پتلا کرنے والی کوئی دوا لے رہی تھی تو میڈیسن کو کیمیکل ایگزام میں ٹریس ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ اس بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا، میں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ اگر آپ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب متعلقہ شعبہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ بھلے میرے سوال کا جواب نہ دیں، میں نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، لیکن ایک خاص معاملے میں مجھے آپ کی رائے کی ضرورت ہوگی۔ کون سا معاملہ؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میری تشفی کا معاملہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میڈیکل سائنس نے ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے ہارٹ پیشنٹس کے لیے کوئی ایسی میڈیسن بنا لی ہے جو جسم کے اندر موجود خون کو تو جوں کا توں گاڑھا ہی رہنے دے لیکن بدن سے خارج ہونے والے خون کو نسبتاً پتلا کر دے؟ میڈیکل ایگزامنر کی این رپورٹ کے مطابق۔ میں بھلا اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، میڈیکل ریسرچ کے بارے میں میری معلومات زیادہ وسیع نہیں ہے۔ چلے آپ سے اعلی قتل پر بات کر لیتے ہیں، میں نے اپنا کام سیدھا کرنے کی آڑ میں اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ ایک تفتیشی افسر ہونے کے ناطے آپ کو اس بارے میں تو مکمل جانکاری ہونا چاہیے نا؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا آپ نے آلہ قتل برآمد کر لیا؟ نہیں، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، آلہ قتل کی تلاش جاری ہے۔ حیرت کی بات ہے، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ملزم 8-10 روز تک عدالتی ریمانڈ پر آپ کی کسٹڈی میں رہا،
آپ نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہر قسم کے تفتیشی حربے استعمال کیے اور بالآخر اس کیس کے چالان کے ساتھ ملزم کو حوالہ عدالت کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آلۂ قتل کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ ہم بہت جلد آلۂ قتل کو برآمد کر لیں گے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ انشاءاللہ اگلے پیشے سے قبل یہ کام کر لیا جائے گا۔ ہمارا خیال ہے کہ ملزم نے آلۂ قتل کو کسی خفیہ مقام پر چھپا کر رکھا ہے یا پھر کسی گٹر میں پھینک دیا ہے، کیونکہ اس کے گھر اور دکان کا تو ہم نے چپا چھپا کھنگال ڈالا ہے۔ جب ملزم آپ کی کسٹڈی میں تھا تو آپ اسے آلۂ قتل برآمد نہیں کرا سکے۔ اب تو وہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل چلا جائے گا۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے آئیو کے چہرے کے تاثرات کا بھرپور جائزہ لیا، پھر پوچھا، کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آلۂ قتل کوئی تیز دھار خنجر تھا؟ جی بالکل، وہ سر کو اس بات میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے، پر مقتول کے سینے کا گھاؤ بھی یہی کہانی سناتا ہے کہ آلۂ قتل کوئی خنجر یا خنجر جیسی کوئی تیز دھار چیز ہے۔ میں نے ایک آدھ سوال کے بعد آئیو کو فارغ کر دیا۔ اگلے گواہ کا نام تھا سکندر، جو سکندر بھائی کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر بھائی ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرایا، پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا۔ سکندر صاحب، وکیل استغاثہ نے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ جی، گواہ نے سر کو اسپاتی جنبش دی اور بتایا، یہ وہی بندہ ہے جس نے خدیجہ کو قتل کیا ہے۔ واقعات کے مطابق آپ نے وقوع کے روز ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چالاکی سے استفسار کیا، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وقوع کے دن جس شخص کو مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا وہ ملزم ہی تھا؟ جی بالکل، وہ یہی تھا، گواہ نے بڑے وثوق سے بولا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ نے کتنے بجے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا؟ لگ بھگ 11 بجے دوپہر، گواہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کی اس وقت ملزم سے کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں جناب، گواہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس وقت عابد خاصا گھبرایا ہوا اور بڑی جلدی میں تھا، اور میں نے پیچھے سے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی ہمارے بیچ سلام دعا سے زیادہ مراسم نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے ذرا موقوف کی تو اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب چلا آیا اور استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، سکندر بھائی، آپ کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ ایف سی ایریا میں، اس نے جواب دیا۔ سکندر بھائی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ایف سی ایریا اور سمنا آباد میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ وقوع کے روز یعنی 8 فروری کو آپ مقتول کے علاقے میں کیا کر رہے تھے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے پوچھ لیا، کیا کسی ایف سی ایریا کے رہائشی کے سمنا آباد جانے پر کوئی پابندی عائد ہے، یا کراچی کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے؟ استغاثہ کے گواہ سکندر بھائی نے بڑے ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسے کوئی سخت جواب دے سکتا تھا، لیکن میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت بردباری سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کراچی کے کسی بھی محلے کا شہری کسی بھی دوسرے محلے میں بلکہ پاکستان کے ہر علاقے میں بغیر ویزا کے جا سکتا ہے۔ معزز عدالت سے وقوع کے روز جائے واردات پر آپ کی موجودگی کا سبب جاننا چاہتی ہے۔ وہ جی، بات دراصل یہ ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ادھر سمنا آباد میں خدیجہ کے گھر کے نزدیک میری خالہ رہتی ہیں۔ میں اکثر خالہ سکینہ سے ملنے سمنا آباد جاتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، میں نے سرسری انداز میں پھر پوچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں ملزم کے حوالے سے بتایا یہ وہی بندہ ہے جس نے خدیجہ کو قتل کیا ہے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے آنٹی خدیجہ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ یعنی کیا آپ قتل کے عینی شاہد ہیں؟ جی نہیں، وہ گڑبڑا گیا، میں نے ملزم کو قتل کی واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ پھر آپ کے پروسوخ جواب کا سبب کیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے عابد کو خدیجہ کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، وہ سنبھالا لیتے ہوئے بولا۔ گھر کے کون سے دروازے سے نکلتے دیکھا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ مین گیٹ سے یا سیڑھیوں والے چھوٹے دروازے سے؟ جی، زینوں والے چھوٹے دروازے سے، وہ زینے جو سیدھے بالائی منزل پر جم تک لے جاتے ہیں، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ جہاں مقتول کی بیٹی محلے کی عورتوں کو صحت مند رہنے کے ٹوٹکے بتاتی ہے؟ جی بالکل،
میں اسی دروازے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میری بات کے اختتام پر چڑ اٹھا تھا۔ جم سے ایک زینہ خدیجہ کے گھر زیری منزل پر بھی اترتا ہے۔ آپ تو مقتول کے گھر کی تفصیل اس طرح بتا رہے ہیں جیسے آپ اس گھر کے اندر آتے جاتے رہتے ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ نہیں، مگر ایک بار جانا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کس سلسلے میں؟ در حقیقت میں ایک ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ خدیجہ بھی مجھ سے ڈرائیونگ سیکھتی رہی ہے۔ ایک دو بار اس نے چائے پانی پلانے کے لیے اپنے گھر بلا لیا اور میں انکار نہیں کر سکا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر کوئی خلوص سے خاطر تواضع کی پیشکش کرے تو اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اور مقتول تو ویسے بھی آپ کی شاگرد تھیں، اس پر تو کچھ زیادہ ہی حق بنتا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا سکندر بھائی؟ میں نے آخری جملہ زومانی انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ ایک لمحہ متذبذب رہنے کے بعد ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو استاد کئی سال تک شاگرد سے اپنے گھر کا سارا کام کروایا کرتے تھے، پھر کہیں جا کر تھوڑا بہت کچھ سکھا دیتے تھے۔ واقعی شاگرد اگر ساری زندگی بھی استاد کی خدمت ادا کرتا رہے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں استاد شاگرد کے حقوق و فرائض کی بحث کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، تو وقوعہ کے روز آپ اپنی خالہ سکینہ سے ملنے سمن آباد گئے، پھر مقتول کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے کم و بیش 11 بجے دوپہر ملزم کو مقتول کے گھر کے زینہ والے چھوٹے دروازے سے نکلتے دیکھا، اور آپ نے سمجھ لیا کہ وہ زینے کے راستے بالائی منزل پر پہنچا ہوگا، پھر وہاں سے وہ زینہ اتر کر زیری منزل پر آیا ہوگا، پھر خدیجہ کا قتل کرنے کے بعد وہ اسی راستے سے واپس چلا گیا ہوگا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ سکندر بھائی، میری اور آپ کی بات میں ہوگا کوئی زیادہ ہی ہو گیا ہے، میں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ اگر ہم مفروضوں کو خیر بات کہہ کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیں تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اس کو میری بات سمجھ بھی نہ آئی ہو۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا اور بڑی دلیری سے بولا، بے شک میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب وقوعہ کے روز ملزم کو آپ نے مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا تو کیا ملزم کی آپ پر بھی نظر پڑی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے آپ لوگوں کا آمنا سامنا ہوا تھا؟ جی نہیں، میں نے صرف عابد کو عقب سے دیکھا تھا، اور عقب سے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں یہی بتایا ہے نا؟ جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا، اس نے جواب دیا، اور یہ اندازہ میں نے اس کی چال کو دیکھ کر لگایا تھا۔ ہمارا نہ تو سامنا ہوا تھا اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ جب آپ نے ملزم کو گھبراہٹ آمیز انداز میں مقتول کے گھر کے چھوٹے دروازے سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تو کیا آپ کو؟ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے اسے ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے گھورا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ملزم کی پشت پر کوئی تختی لگی نظر آئی تھی۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ کوئی ایسی تختی جس پر لکھا ہو میں خدیجہ آنٹی کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے موت کی نیند سلا آیا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وقوعہ کے روز بقول آپ کے آپ نہ تو ملزم سے سامنا ہوا اور نہ ہی آپ دونوں کے بیچ کوئی بات چیت ہوئی تھی، لیکن آپ نے وکیل استغاثہ کے استفسار کے جواب میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، یہ وہی بندہ ہے جس نے خدیجہ کو قتل کیا ہے۔ اتنا پروسوخ جواب تو وہی شخص دے سکتا ہے جس نے اول اپنی آنکھوں سے قتل کی واردات ہوتے ہوئے دیکھی ہو، دو ویسے قاتل نے خود اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتایا ہو، سوم اس نے قاتل کی پشت پر لگی تختی پر اس کا اقبال جرم پڑھ لیا ہو۔ آپ بالکل غلط سمجھے ہیں، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک سمجھا دیں۔ میں نے وقوعہ کے روز ملزم کو گھبرائے ہوئے انداز میں مقتول کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر جب پولیس نے اسے خدیجہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی گھبراہٹ کا راز کیا تھا، اور ابھی جو سرکاری وکیل نے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے خدیجہ کو قتل کیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اوکے، ہم اتنی سی بات کو ایک طرف رکھتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، سکندر صاحب باقی باتوں کو چھوڑیں، صرف یہ بتائیں کہ وقوعہ کے روز جب آپ نے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکلتے دیکھا تو اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ شلوار قمیص، وہ جلدی سے بولا۔ کس رنگ کا شلوار قمیص؟ نیلے رنگ کا۔
ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، بکواس، میں نے درست لہجے میں کہا، آپ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ ملزم نے وقوع کے روز ہلکے بھورے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ میری اس بات کی تصدیق انکوائری آفیسر بھی کریں گے کہ گرفتاری کے وقت ملزم کے بدن پر کس رنگ کا لباس تھا۔ استغاثہ کا گواہ سکندر بھائی میری ڈانٹ سن کر بغلیں جھانکنے لگا تو جج نے آئیو سے اس سلسلے میں استفسار کیا۔ آئیو نے گواہوں والے کٹہرے میں آ کر میرے دعوے کی تصدیق کر دی۔ آئیو سچ بولنے پر مجبور تھا۔ اگر وہ ڈنڈی مارتا تو میں ملزم کے لباس کے حوالے سے 10 افراد کو گواہ بنا کر عدالت میں پیش کر سکتا تھا۔ یہ بات آئیو بخوبی جانتا تھا، لہٰذا اس نے سچ بولنے میں ہی بھلائی محسوس کی۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ کو گواہ سے اور کچھ تو نہیں پوچھنا؟ جناب عالی، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، استغاثہ کے گواہ سکندر بھائی کو غلط بیانی پر میں دروغ کو درجہ اول ثابت کر چکا ہوں، لہٰذا وہ تو میری طرف سے فارغ ہی ہے۔ البتہ آئیو صاحب اتفاق سے وٹنس باکس میں آ ہی گئے ہیں تو میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنے کی اجازت چاہوں گا۔ جج نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اجازت ہے۔ آپ کے پیش کردہ چالان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مقتول کے بیڈ روم کے دروازے کے ہینڈل پر برادے کے ذرات لگے ہوئے تھے۔ میں نے آئیو صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا مسٹری ہے مقصود صاحب؟ وکیل صاحب، یہ مسٹری نہیں بلکہ ہسٹری ہے، وہ کراری آواز میں بولا، جس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ وقوع کے روز مقتول کے بیڈ روم میں کوئی ایسا شخص داخل ہوا تھا جس کے ہاتھوں پر لکڑی کا برادہ لگا ہوا تھا، یعنی کوئی کارپینٹر۔ جائے وقوع سے 200 گز کے دائرے میں 3 کارپینٹرز اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، عابد، الیاس اور افضل۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عابد کو تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کیا، اس کا کوئی خاص سبب؟ بنیادی سبب تو ملزم اور مقتول کے درمیان پائی جانے والی چپقلش ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر مقتول کے شوہر اور بیٹی نے بھی ملزم پر ہی اپنے شک کا اظہار کیا تھا، لہٰذا آپ نے اس کیس کو حلوا جان کر میرے موکل کو گرفتار کر لیا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر کڑے انداز میں پوچھا، جس دروازے کے ہینڈل پر آپ کو لکڑی کے برادے کے ذرات ملے ہیں، کیا آپ نے وہاں سے اس برادے والے ہاتھ کے فنگر پرنٹس اٹھانے کی زحمت کی تھی؟ نہیں، وہ قدرے ڈٹائی سے بولا، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگر آپ اتنی سی زحمت کر لیتے تو اصل قاتل تک پہنچنے میں آپ کو مشکل پیش نہ آتی۔ خیر، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر کندھے اچکا دیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ عبد الباسط کھڑا تھا۔ عبد الباسط کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت شخص تھا۔ باسط کے سر کے بیشتر بال اڑ چکے تھے، چندیا کے گرد ارد بالوں کی ایک جھالر سے نظر آتی تھی۔ وہ جب اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل استغاثہ نے اس پر ہلکی پھلکی جرح کی، جس کا لب لباب یہ تھا، وقوع کے روز باسط اپنے کسی کام سے ملزم کی دکان پر گیا تھا۔ ملزم نے باسط کو دکان پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود کہیں غائب ہو گیا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب ملزم واپس آیا تو خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ ملزم نے اس کا کام نہیں کیا اور اگلے دن آنے کو پھر کہا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد کے بعد پتہ چلا کہ آنٹی خدیجہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب ملزم کو خدیجہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، تب باسط کو یقین ہو گیا کہ ملزم اسے اپنی دکان پر بٹھا کر آنٹی خدیجہ کو موت کے گھاٹ اتارنے گیا تھا۔ اپنی بات پر میں جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، باسط صاحب، آپ یہ گواہی محبت میں دے رہے ہیں یا بغض میں؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ پلکیں دھپکا کر رہ گیا۔ میں نے اتنی آسان سی بات استغاثہ کے گواہ کو سمجھانا ضروری نہ سمجھا اور اگلا سوال کیا، آپ اپنے کس کام کے سلسلے کے لیے ملزم کے پاس گئے تھے؟ میری بیوی نے کئی روز سے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اصل میں ہمارے فریج کا پٹرا 1-2 جگہ سے مرمت مانگتا تھا۔ پٹرے کی اس خرابی کی وجہ سے فریج ہلتا رہتا تھا۔ میں اسی پٹرے کو ٹھیک کرانے اس کی دکان پر گیا تھا۔ بات کی اختتام پر اس نے ایکیوزٹ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ باسط صاحب، آپ کس دن اپنا پٹرا مرمت کرانے کے لیے ملزم کی دکان پر پہنچے تھے؟ جس روز آنٹی خدیجہ کا قتل ہوا، گواہ نے بتایا۔ اس روز کوئی تاریخ بھی تو ہوگی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی وہ 8 فروری کا دن تھا۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
بالکل درست تعریف بتانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ کیا میں آپ سے اس دن کے حوالے سے چند باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور جناب، پوچھیں، وہ سادگی سے بولا۔ میرا حافظہ واقعی بہت اچھا ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ شاید میں بچپن میں بہت زیادہ بادام کھایا کرتا تھا۔ آپ کے بارے میں آپ کی بیوی کے فتوے کو میں چیلنج نہیں کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر بتائیں وقوع کے روز ملزم نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ بھورے رنگ کا شلوار قمیض، اس نے جواب دیا، جیسا کہ عام لکڑی کا رنگ ہوتا ہے۔ اور اس دن دھوپ خاصی تیز بھی نکلی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ہے نا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس دن تو آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی پھلکی برسات بھی ہوئی تھی۔ موسم خاصا خنک ہو رہا تھا، شاید یہ کوٹہ کی ہواؤں کا اثر تھا۔ آپ کی بیوی کی ذہانت کو ماننا پڑے گا باسط صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے بارے میں بھابھی کی رائے بالکل درست ہے، واقعی آپ کا حافظہ بلا کا ہے۔ بس جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کبھی غرور نہیں کیا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں ایسی باتیں نکلوا لی تھی عبد الباسط کے منہ سے جتنی روشنی میں سکندر بھائی کی دروغ گوئی اور آئیو کے بیان کی کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔ غرور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا اور پوچھا، باسط صاحب، آپ وقوع کے روز کتنے بجے اپنا فریج کا پٹرا ٹھیک کرانے ملزم کی دکان پر پہنچے تھے؟ یہی کوئی 11 بجے کے قریب، اس نے جواب دیا۔ ملزم نے آپ کو دکان پر بٹھایا اور خود اپنے کسی کام سے کہیں چلا گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں گیا تھا؟ آنٹی خدیجہ کو قتل کرنے، وہ جلدی سے بولا۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ تو ملزم کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے وہ سبزی سودا دینے اپنے گھر گیا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ عابد نے مجھے بتایا کہ وہ باسط کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اسے دکان کی رکھوالی پر بٹھا کر خود اپنے گھر سبزی وغیرہ دینے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے باسط سے کہا کہ وہ پٹرا اس کی دکان پر چھوڑ جائے، وہ بعد میں ٹھیک کر دے گا۔ اگر وہ سبزی سودا دینے اپنے گھر گیا ہوتا تو پولیس اسے آنٹی خدیجہ کے قتل کے چکر میں کیوں گرفتار کرتی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ چند روز پہلے آنٹی خدیجہ سے اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا اور اس نے آنٹی کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ تم کہیں اس واقعے کا ذکر تو نہیں کرے جو بی سی کی وجہ سے رونما ہوا تھا؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ جی جی وہی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملزم نے اس روز آنٹی سے بہت بدتمیزی کی تھی اور اسے الٹی سیدھی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ کیا تم نے ابھی تک مقتول کے پاس بی سی ڈال رکھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، یہ ٹھنڈی پرچی کا کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی ننھے عدیل کو اس بےایمانی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا؟ ایسی کوئی بات نہیں وکیل صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ یہ سب ملزم کے دماغ کا فطور ہے، وہ آنٹی خدیجہ سے پھٹا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پرچی کو بہانہ بنا لیا۔ ہم سالہ سال سے آنٹی کے پاس بی سی ڈال رہے ہیں اور ہمیں آنٹی سے کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ اگر ملزم اپنے دعوے میں سچا تھا تو پھر اس نے پرچی کو معتدل ہی کیوں ہونے دیا؟ اسے چاہیے تھا کہ ٹھنڈی ٹھار پرچی نکال کر سب کو دکھاتا۔ اس کی بات میں کوئی صداقت نہیں تھی، اس لیے جان بوجھ کر اس نے اتنا وقت لیا تاکہ وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ اب تو پرچی نارمل ہو گئی۔ دراصل وہ لوگوں کو آنٹی کی طرف سے بدگمان کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ میرے موکل نے پرچی کو معتدل ہونے کا موقع دے کر سنگین غلطی کی تھی۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ پہلے فریج میں لگی ہوئی ٹھنڈی پرچی کو تسلے میں سے نکال کر لوگوں کو اس کی ٹھنڈک محسوس کراتا، پھر جھگڑا شروع کرتا۔ جناب، ٹھنڈی پرچی والا کوئی چکر تھا ہی نہیں، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اس کی بی سی نہیں نکل رہی تھی اور آنٹی خدیجہ کے لیے اس کے دل و دماغ میں پہلے ہی غصہ بھرا ہوا تھا، اس لیے اس نے یہ سارا ناٹک کیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، مقتول اور ملزم کے بیچ میں اصل جھگڑا کیا تھا؟ کیونکہ آپ پرچی والے واقعے کو تو ایک بہانہ قرار دے رہے ہیں۔ جی بالکل، پھڈے باز لوگوں کو لڑائی جھگڑے کے لیے معمولی سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور ملزم ایسا ہی انسان ہے، غصے کا تیز، بد دماغ اور جھگڑالو۔ اصل مسئلہ اس سے پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب آنٹی نے اسے اپنے کچن کے کسی کام کے لیے ملزم سے رابطہ کیا، لیکن اس نے 2 گنا کا ایسٹیمیٹ دیا۔ بعد ازاں وہی کام آنٹی نے ایک دوسرے کارپینٹر سے ملزم کے بتائے ہوئے پیسوں سے آدھے میں کروا لیا تھا۔ آنٹی چونکہ دل اور نیت کی صاف تھی، اس لیے لگی لپٹی نہیں رکھتی تھی۔ بعض لوگوں نے منہ پھٹ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا،
پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آنٹی نے ملزم کی بے ایمانی کے حوالے سے ادھر ادھر بہت باتیں کی تھیں جو ظاہر ہے ملزم تک پہنچ گئی تھیں۔ اس نے کئی لوگوں سے کہا کہ وہ آنٹی کو بہت جلد عبرتناک سبق سکھائے گا۔ پھر پرچی والے تنازع کے موقع پر تو اس نے یہاں تک دھمکی دے ڈالی کہ اگر 3 روز کے اندر اندر آنٹی نے اس کی BC والے پیسے واپس نہیں کیے تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ پھر اس واقعے کے 5ویں روز جو نتیجہ برآمد ہوا اس کی وجہ سے آنٹی تو گئی منو مٹی کے نیچے، اور یہ کمبخت قتل کے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، برے کام کا برا انجام۔ عبد الباسط نے ابھی جو مجھے تفصیلات معلوم کی تھی، میں یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، باسط صاحب، آپ نے کسی دوسرے کارپینٹر کا ذکر کیا ہے؟ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو مذکورہ بڑھئی کا نام الیاس ہے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ وہ جلدی سے سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا، الیاس نے آدھے پیسوں میں آنٹی کے کچن کا کام بڑا شاندار کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیاس نہایت ہی ایماندار اور اپنے فن کا ماہر شخص ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ملزم آپ کی نظر میں ایک بے ایمان اور جھگڑالو شخص ہے؟ اس نے اپنا سابق جواب دہرایا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترش لہجے میں استفسار کیا۔ آپ ایک ایماندار اور کاریگر کارپینٹر کو چھوڑ کر ایک بدتمیز اور بے ایمان بڑھئی کے پاس اپنا فریج کا پٹرا مرمت کرانے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا گیا، لیکن جلد ہی سنبھلتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ الیاس ان دنوں کراچی میں نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً مجھے ملزم کے پاس جانا پڑا، کیونکہ میری بیوی پٹرے کی مرمت کے لیے صبح و شام میرے کان کھاتی رہتی تھی۔ لیکن میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ کے تو دونوں کان مجھے ایک دم سلامت نظر آ رہے ہیں، ان پر دانتوں سے کاٹنے کا تو کوئی بھی نشان دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ سمجھے نا جناب، یہ بات میں نے محاورتاً کہی ہے، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میری بیوی میرا دماغ کھاتی رہتی تھی، میرا مطلب ہے وہ بار بار پٹرے کو لے کر میرا دماغ خراب کرتی رہتی تھی۔ سمجھ گیا، میں نے اس کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، پھر پوچھا، وہ آپ نے الیاس کے کراچی سے باہر جانے کی بات بھی محاورتاً تو نہیں کی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، الیاس واقعی اس روز کراچی میں نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا ہوا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ عبد الباسط نے جواب دیا، حیدرآباد۔ کیا وہ خیریت سے حیدرآباد گیا تھا؟ جی وہاں کوئی شادی تھی، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ خرچہ کرنے حیدرآباد کیا تھا۔ ظاہر ہے جناب، شادی بیاہ کے مواقع پر انسان کا خرچہ تو ہوتا ہی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور اگر شادی کسی قریبی رشتہ دار کی ہو تو سمجھو کہ خرچہ دگنا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر اس انسان کی BC بھی نکلی ہوئی ہو تو پھر سمجھ لو کہ خرچہ 3 گنا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، BC کے ذکر پر عبد الباسط نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، آپ کو کس نے بتایا کہ الیاس کی BC کھلی تھی؟ اس قسم کی خبریں موکلات مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے موکل کا بڑا پراسرار استعمال کیا تھا۔ عابد میرا موکل تھا جو اس وقت جوڈیشنل ریمانڈ پر تھا، اس کے ناطے نبیلہ بھی ایک طرح سے میری موکل ہی تھی، لہٰذا میں نے استغاثہ کے گواہ عبد الباسط سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ میں نے موکل کی ٹرم نبیلہ ہی کے حوالے سے استعمال کی تھی، کیونکہ مقتول کے تمام تر معاملات کی خبریں اس نے مجھے فراہم کی تھی۔ باسط میری بات کو کسی اور طرف لے گیا، حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، آپ وکیل ہیں یا کوئی پہنچے ہوئے عامل جو موکلات سے کام لیتے ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک وکیل ہی ہوں اور اس وقت عدالت میں پہنچا ہوا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، لیکن جب کسی کیس کے برتن میں سے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو میں موکلات کی انگلی کو ٹیڑھا کر کر کام چلا لیتا ہوں۔ زیر سماعت کیس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جناب، آپ کی باتیں میرے دماغ میں سما نہیں رہی۔ وہ الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کا سبب بھی میں جانتا ہوں، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ کیا سبب ہے؟ وہ بے حد سنجیدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کے روبرو یہ انکشاف کیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا دماغ کھا لیا ہے یا خراب کر دیا ہے۔ میں نے سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کہہ ڈالی۔ اس نوعیت کی دماغی حالت میں تو عام سی باتیں بھی جگہ نہیں بنا پاتی، میری مشکل باتیں بھلا کہاں سما پائیں گی؟ جناب آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے پاس موکلات وغیرہ تو نہیں ہے نا؟
آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے وہ الفاظ دیگر میری تفریح کا کباڑا کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں نعرہ مستانہ بلند کیا۔ میرے فاضل دوست کافی دیر سے ایسی بے سروپا باتیں کر رہے ہیں جن کا سماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا مقصد استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنا ہے۔ علاوہ عزیز قسم کی بحث سے عدالت کا قیمتی وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ لہٰذا میری عدالت سے استدعا ہے کہ وکیل صفائی کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو مایوس نہیں کیا۔ اس کی فرمائش کو فوراً پورا کرتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، استغاثہ کی گواہ پر آپ کی جرح مکمل ہو گئی یا مزید کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جرح تقریباً مکمل ہو چکی ہے، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ بس جناب، آخری 1-2 سوال ہیں اور نہایت ہی اہم سوالات۔ بیگ صاحب، جج نے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، پلیز پروسیڈ۔ باسط صاحب، میں ایک گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، کیا ہمارے درمیان مذاق کا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ بس جی، تو پھر سمجھ لیں کہ میں بے حد سنجیدہ ہوں، میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ جس طرح مجھے یہ خبر ملی کہ الیاس کارپینٹر BC والے 30,000 روپے خرچ کرنے ایک قریبی عزیز کی شادی میں حیدرآباد گیا ہوا ہے، اسی طرح میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ وہی BC تھی جس کے کھلنے کے موقع پر ٹھنڈی پرچی والا تنازع کھڑا ہوا تھا۔ 2 روز بعد مقتول نے ازراہ عنایت BC الیاس کارپینٹر کو دے دی تھی، اور جب آنٹی خدیجہ کا قتل ہوا اس روز الیاس کارپینٹر حیدرآباد میں شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھا۔ لیکن وہ بے حد الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، الیاس کے حیدرآباد جانے والی بات تو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو میں نے کبھی اس حقیقت سے انکار کیا؟ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، اس وقت تم نے بھی میرے لیے ایک موکل کا کردار ادا کیا ہے، کیا تم سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس وہ چلے اور وظیفے سے قابو کیے جانے والے موکل ہوں گے؟ نہیں جناب، میرے موکل تو گوشت پوست کے جیتے جاگتے انسان ہیں جو آپ کی طرح مجھے کچھ نہ کچھ بتا کر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی مجھے ایک موکل نے خبر دی ہے کہ آپ۔ میں نے اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچانے کے لیے بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ ماہی بے آپ کے مانند تڑپ کر مستفسر ہوا کہ کیا؟ کہ یہ، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ حیدرآباد کیوں نہیں گئے؟ یہ شادی تو آپ کے عزیزوں کی بھی تھی۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میرے انکشافات پر حیران ہونا چھوڑ دیں باسط صاحب، میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میرے موکلات غلط اطلاعات فراہم نہیں کرتے۔ آپ رشتے میں الیاس کارپینٹر کے سالے صاحب ہیں نا؟ میرے آخری جملے نے گویا اس پر ایٹم بم گرا دیا تھا۔ وہ اتنی بڑی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا مریل سی آواز میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، لیکن حیدرآباد میں جو شادی چل رہی ہے ان لوگوں سے میری کچھ ناراضگی ہے، اس لیے رشتہ داری کے باوجود بھی میں اس شادی میں شرکت کے لیے نہیں گیا۔ یہ آپ کا خاندانی معاملہ ہے اور اس کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، چنانچہ اس ایشو پر بات کر کے میں عدالت کا وقت برباد نہیں کروں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے تپانے والی نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اب تو محبت بغض والی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی باسط صاحب، آپ کی ملزم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، لیکن چونکہ آپ الیاس کارپینٹر کے سالے صاحب ہیں اور الیاس کارپینٹر مقتول آنٹی خدیجہ سے ان دنوں بہت قریب چل رہا تھا، اس لیے آپ نے سوچا کہ اگر آپ کی گواہی سے یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، یہ بات بھی آپ اپنے موکلوں سے پوچھ لینا۔ تو کیا آپ میرے موکل نہیں ہیں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ نے پہلے بھی تو مجھے بہت کچھ بتایا ہے کہ نہیں؟ وہ سٹ پٹائے انداز میں بولا، آپ کا موکل وہ رہا۔ اس نے ملزموں والے کٹہرے میں کھڑے عابد کارپینٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اسے بچانے کی کوشش کریں۔ باخدا، میں نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، میں پچھلے 3 ماہ سے اپنے موکل کی باعزت بریت کے لیے کوشاں ہوں اور الحمدللہ اس تگ و دو میں مجھے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ آپ کے تعاون کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ قبل اس کے کہ عبدالباسط میری اس بات کے جواب میں کچھ کہتا، عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، یور آنر، اس کیس کی گاڑی اب پٹری پر دوڑنے لگی ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کم سے کم وقفے کی تاریخ دے کر اس کیس کو جلد از جلد نپٹا دیا جائے۔ عدالت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی کیس خواہ مخواہ طوالت اختیار نہ کرے۔ جج نے کہا،
حقائق اگر تعطل کا شکار ہو جائیں تو ان کا حلیہ بگڑنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کلمات کے بعد جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ملزم عابد کی بیوی نبیلہ ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتی تھی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو اس نے پوچھا، وکیل صاحب، آپ اب تک کی عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، آپ بھی تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ ہم دھیرے دھیرے کامیابی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ کوریڈور میں چلتے ہوئے بولی، لیکن ہماری رفتار کافی سست ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ میں آپ کی اس خواہش کو غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کے گھر کے سربراہ پچھلے 3 ماہ سے پولیس اور عدالت کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر میں سمجھتا ہوں ایک حوالے سے آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کس حوالے سے؟ وہ چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ اور کیسی غلط فہمی؟ اس کیس کو عدالت میں لگے ابھی بمشکل 3 ماہ ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، اس قلیل مدت میں نے کوشش کر کے کیس کو ایک خاص سبب میں ڈال دیا ہے، ورنہ قتل کے مقدمات میں تو 6 ماہ ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، وہ سادگی سے بولی۔ میرا کبھی عدالتی بکھیڑوں سے واسطہ نہیں پڑا، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ انسان تجربات سے ہی سیکھتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور تلخ تجربات کچھ زیادہ ہی پڑھا سکھا کر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ابھی تک جتنی عدالتی کارروائی ہوئی ہے اس میں میری جرح کے نتیجے میں استغاثہ کی کمزوریاں اور اس کے گواہوں کی غلط بیانیاں عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو چکی تھیں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ہمیں اپنے بندے پر فوکس رکھنا چاہیے۔ استغاثہ میں جتنے زیادہ ڈینٹ پڑیں گے، عابد کی بے گناہی اتنی ہی مضبوط اور مسلم ہوتی چلی جائے گی۔ میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا شوہر اس کیس سے باعزت بری ہو جائے۔ آنٹی خدیجہ کو کس نے قتل کیا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر اس کوشش میں قاتل بھی بے نقاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کیس کا بونس پوائنٹ ہوگا، اور پولیس والوں پر ہمارا احسان بھی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی سمجھ گئی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتول کی بیٹی میں جبی کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ میں جبی واجبی سی شکل و صورت کی مالک ایک سانولی سی لڑکی تھی، اس کی عمر 20 کے قریب رہی ہوگی، تاہم مائل با فربہی بدن کی بدولت وہ 25 سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں جبین کو دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اللہ کی بندی نے گھر کے بالائی منزل پر جو سلمنگ اینڈ جم اینڈ بیوٹی صرف اور صرف اپنی خاطر کھولا ہوگا۔ میں جبین کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے چند سوالات میں اسے فارغ کر دیا۔ وکیل مخالف کی جرح کا فوکس ملزم کی غسیلی فطرت اور جھگڑالو طبیعت پر تھا۔ خاص طور پر اس نے ملزم کی خطرناک دھمکی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اس کیس کا ایک نازک پہلو تھا۔ اگر کسی معاملے میں زید بکر کو خوفناک نتائج کی دھمکی دے اور اس تیش بھری دھمکی کی سماعت کے گواہ بھی موجود ہوں، اور پھر چند روز بعد بکر کو قتل کر دیا جائے، تو زید کی ذات کو شک کے دائرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی صورتحال میں پولیس سب سے پہلے زید ہی کو حراست میں لے گی۔ عابد کے معاملے میں بھی یہی سب ہوا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ مقتول کے ورثہ نے باقاعدہ میرے موکل کو قتل کی اس واردات کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا تھا۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا، پھر کٹہرے میں کھڑی میں جبین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز کو برقرار رکھتے ہوئے استفسار کیا، آپ کا جم کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اس نے جوارا مختصر بات کی۔ آپ جم میں کس قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بنیادی طور پر میں وہاں آنے والی خواتین کو صحت مند اور تندرست رہنے کی تربیت دیتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگی۔ اس میں ڈائٹنگ، ایروبکس اور یوگا سب شامل ہے۔ اوہ، تو آپ یوگا کی کلاسز بھی لیتی ہیں؟ میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھ لوں؟ میں جبھی کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے اپنی ذات کو چھونے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، جی پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا، مہجبی جی، آپ اس وقت گریجویشن کر رہی ہیں، اس حساب سے آپ کی عمر 20 کے آس پاس ہونا چاہیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس وقت 21ویں سال میں ہوں، وہ رسانت بھرے لہجے میں بولی۔
میرے میٹرک اور انٹر کے بیچ میں 1 سال کا گیپ ہے، لیکن میں ابھی تک آپ کے سوال کے مقصد تک نہیں پہنچ پائی۔ میں پہنچاتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اپنے مقصد کی سمت بڑھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اگر میں اگین غلطی نہیں کر رہا تو آپ اپنی جسامت سے 25 سے اوپر کی لگتی ہیں۔ کیا آپ کو خود پر توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل سرکار نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ عدالت میں اس وقت خدیجہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست یہاں جم کھولے بیٹھے ہیں۔ میں ان کی چال کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جج وکیل استغاثہ کے جواب میں کچھ کہتا، میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور خاصے چھپتے ہوئے انداز میں کہا، میرے محترم، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ میں کس نوعیت کی سازش میں مصروف ہوں اور میری اس سازش سے زیر سماعت کیس پر کون کون سے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی دعویٰ کیا کہ آپ میری چال کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ آپ استغاثہ کے گواہ کو غیر متعلقہ اور غیر ضروری باتوں میں الجھا کر اس کا موجودہ کیس سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ معاندانہ انداز میں مجھے گھورتے ہوئے بولا، اگر استغاثہ کی گواہ کی توجہ زیر سماعت کیس سے چند لمحات کے لیے ہٹ بھی جائے گی تو اس سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ میں نے ترکی بات ترکی سوال کیا، اور آپ کو کون سا نقصان پہنچے گا؟ وکیل استغاثہ میرے سوالات کے جوابات دینے کی بجائے لجاجت آمیز انداز میں حاضرین عدالت کو دیکھنے لگا۔ جج نے اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے براہ راست مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، کیا جم کے ذکر کا موجودہ کیس سے کوئی ریلیشن ہے؟ بڑا مضبوط کنیکشن ہے یور آنر، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ نمبر 1، استغاثہ کی گواہ مہجبی صاحبہ کا جم جائے وقوع کے عین اوپر بالائی منزل پر ہے۔ نمبر 2، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تب مہجبی گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کو غلط ملت کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ نمبر 3، جب مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ گھر میں اکیلی تھی۔ نمبر 4، مقتول ہائی بلڈ پریشر اور عارضۂ قلب میں مبتلا تھی، لیکن مہجبی کی بتائی ہوئی کسی بھی ترکیب پر وہ عمل نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ مہجبی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ نمبر 5، بیگ صاحب، جج نے میری بات پوری ہونے سے پہلے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی پر بھروسہ کیوں نہیں کرے گی؟ جناب عالی، یہ بڑا نازک اور اہم نکتہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے ڈرامے میں رنگ بھرتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا، اور میں اس کی وضاحت کرنے ہی والا تھا کہ وکیل استغاثہ نے بیچ میں ٹانگ پھنسا دی۔ بات کے اختتام پر میں نے خفگی بھرے انداز میں وکیل نے مخالف کو گھورا۔ میری چال کامیاب رہی، میرا چلایا ہوا تیر عین نشانے پر جا کر بیٹھا تھا۔ جج نے معتدل انداز میں کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی جرح جاری رکھیں۔ مہجبی صاحبہ، میں دوبارہ استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، آپ اپنے وزن کی وجہ سے 4-5 سال بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ دوسری عورتوں کو سلم اینڈ اسمارٹ رہنے کی ٹریننگ دیتی ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے خود پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا سوال برا لگے تو آپ مجھے روک دیجیے گا۔ آپ کے سوال پر مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ باقی جہاں تک خود پر توجہ دینے کا معاملہ ہے تو یہ بات مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اپنی 2 کمزوریوں کے باعث مجبور ہو جاتی ہوں اور وزن کو کنٹرول رکھنا میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کمزور دکھتی تو نہیں، میں نے معنی خیز نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ خیر، عدالت آپ کی ان 2 کمزوریوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہے جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا۔ ایک تو مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے، وہ قدرے ندامت آمیز لہجے میں بتانے لگی۔ مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور میں تمام حدود کو پھلانگ جاتی ہوں۔ اس متجاوزانہ عادت کی وجہ سے ہفتے 10 دن کی محنت اکارت جاتی ہے۔ میں نے کڑی کوشش سے 2 ہفتوں میں جتنا وزن کم کیا ہوتا ہے وہ 1-2 بار کی بد پرہیزی سے ٹھکانے لگ جاتا ہے۔ کھانا جن لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے ان بیچاروں کے ساتھ یہ مسئلہ تو رہتا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی ایک کمزوری عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے، اب آپ اپنی دوسری کمزوری کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دوسری کمزوری میرا فیملی ایشو ہے، اس نے کہا۔ فیملی ایشو؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کر دیں۔ میں نے نبیلہ کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں مقتول کے گھرانے پر اچھی خاصی ریسرچ کر رکھی تھی، اور میں جب اسے پوچھے گئے ہر سوال کے پیچھے میرا ایک خاص مقصد چھپا ہوا تھا۔ میں استغاثہ کے گواہ کی زبان سے عدالت کے ریکارڈ پر ایسے حقائق کو محفوظ کرانا چاہتا تھا جو کسی بھی حوالے سے میرے موکل کے لیے مفید اور
فائدے مند ثابت ہوں۔ وکلا حضرات عموماً اپنے گواہوں اور ان کے فراہم کردہ ثبوت و شواہد پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنی پرمانی جرح سے مخالف پارٹی کے گواہوں کو اس طرح مانچتا ہوں کہ ان کی زبان سے اپنے حق میں باتیں اگلوا ہی لیتا ہوں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے ان کے ساتھ کون سا ہاتھ کر دیا۔ اس وقت میں استغاثہ کی گواہ اور مقتول کی بیٹی میں جبیں پر بھی یہی حربہ آزما رہا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا، میرے ننھیال میں اوور ویٹ کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ایک منٹ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور مصنوعی الجھن چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے مطابق کی خاصیت آپ کو والدہ کی طرف سے ملی ہے؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ننھیال کا مطلب ہے والدہ اور اس کا خاندان، یہی نا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی جرح کو معنی خیزی کا بھگاڑ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری معلومات کے مطابق آپ کی والدہ یعنی مقتول خدیجہ تو ایک تھان پان سی عورت تھی۔ میں نے حیرت کی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، اسے کسی بھی قیمت پر فربہ مائل یا فربہی جسم نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کی معلومات ادھوری ہیں وکیل صاحب، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ شاید نہیں، یقیناً آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ خدیجہ آنٹی میری سگی ماں نہیں تھی، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کیا؟ میں نے اپنی اداکاری جاری رکھی، یہ تو آپ نے بڑی عجیب اور انہونی بات کر دی۔ مہجبی کے سنسنی خیز انکشاف نے جج، وکیل، استغاثہ، آئی او سمیت تمام حاضرین عدالت کو حیرت زدہ کر دیا تھا، اور وہاں موجود لوگ آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ اس موقع پر جج کو مداخلت کرنا پڑی۔ آرڈر آرڈر، جج نے باواز بلند کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے، خاموشی پلیز۔ جج کی تحکیمانہ اپیل پر اگلے ہی لمحے عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے وال کلاک کی جانب دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ استغاثہ کی گواہ مہجبین کی طرف متوجہ ہوا۔ تو آپ معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ مقتول آنٹی خدیجہ آپ کی سگی والدہ نہیں تھی؟ جی یہی حقیقت ہے، اس نے کہا۔ میری ماں کا نام یاسمین تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ یاسمین صاحبہ اب اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی 5 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ میری ماں کافی فربہی تھیں۔ ان کے انتقال کے 1 سال بعد ابو نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی تھی، یعنی خدیجہ آنٹی سے۔ آنٹی خدیجہ کا شوہر فرقان علی 6 سال پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ میں یاسمین صاحبہ کا تذکرہ چھیڑ کر آپ کو غمزدہ کر چکا ہوں، میں نے مہجبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ میرے پیشے کی مجبوری اور عدالتی کارروائی کا تقاضا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ شرمندہ نہ ہوں، وہ سادے سے لہجے میں بولی۔ مقتول آنٹی خدیجہ سے لگ بھگ 4 سال پہلے آپ کے والد نے شادی کی تھی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ عدیل کی عمر اس وقت کم و بیش 7 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدیل آپ کے والد کی اولاد نہیں ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ عدیل مقتول آنٹی خدیجہ اور مرحوم فرقان علی کی اولاد ہے۔ جب ابو نے آنٹی خدیجہ سے شادی کی تو عدیل محض 3 سال کا تھا۔ مہجبی صاحبہ، میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا کہ آپ اپنے جم میں یوگا کی کلاسز بھی لیا کرتی ہیں۔ جی میں نے اس سلسلے میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا، اس نے کہا۔ جہاں تک میری معلومات ہے، یوگا انسان کے جسم کو صحت و توانائی اور خوبصورتی دینے کے علاوہ اس کے من کی تطہیر بھی کرتا ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ یوگا کرنے والے انسان کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی صورت میں تازگی اتر آتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی روح پاکیزہ اور دل آئینے کے مانند صاف و شفاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک سچا اور کھرا انسان بن جاتا ہے، ریاکاری سے پاک، ہر حال میں سچ بولنے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا۔ آپ کی معلومات 100% درست ہیں وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ یوگا میں انسان ایسا ہی بدلاؤ لاتا ہے۔ یہ تو ہم ایک عام یوگا کرنے والے انسان کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا۔ اور اگر کسی یوگا انسٹرکٹر کا ذکر کیا جائے تو ان فضائل کو 100 سے تو لازمی ضرب دینا ہوگا، ہے نا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور متذبذب لہجے میں بولی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ میرا اشارہ اسی کی جانب ہے۔
اس لیے میری بات سنتے ہی اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، مجھے ایک سیریس معاملے میں آپ کا تعاون درکار ہے، سچا اور کھرا تعاون، ہر مصلحت سے پاک، دروغ گوئی سے کوسوں دور۔ آپ کس سیریس معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کھل کر بتائیں، میں پوری دیانتداری سے آپ کو جواب دوں گی۔ یہ BC والی ٹھنڈی ٹار پرچی کا کیا قصہ ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی اس میں استفسار کیا۔ معزز عدالت حقائق جاننا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے ملزم عابد کا شک درست ہے، وہ بے خوف و خطر مستحکم لہجے میں بولی۔ آنٹی خدیجہ نے واقعی عدیل کو ٹرین کر رکھا تھا۔ میں نے اچانک استغاثہ کی گواہ سے ایک عجیب سوال پوچھ لیا، کیا آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ نے بھی سکندر بھائی سے ہی ڈرائیونگ سیکھی؟ اس مردود کا نام نہ لیں۔ وہ اچانک بھڑک اٹھی۔ میں اس کمینے سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ وٹنس باکس میں استغاثہ کا آخری گواہ یعنی مقتول آنٹی خدیجہ کا شوہر رؤوف احمد کھڑا تھا۔ رؤوف کی عمر 50 سے متجاوز بھی تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس وقت رؤوف کے چہرے پر گہری سنجیدگی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، اور یہ سنجیدگی پریشانی، فکرمندی اور تذبذب کا مجموعہ نظر آتی تھی۔ میں نے رؤوف سے جرح کے لیے بڑے خاص الخاص تیاری کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مقتول کے شوہر کو فارغ کیا تو میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب علی، میں مقتول کے شوہر سے بنیادی طور پر صرف ایک سوال کروں گا، لیکن اس خاص الخاص سوال سے پہلے میں معزز عدالت کے روبرو ایک دلچسپ ڈیمو دینا چاہتا ہوں۔ مذکورہ ڈیمو انتہائی غیر متعلق اور غیر ضروری دکھائی دے گا، لہٰذا فاضل وکیل سے میری درخواست ہے کہ وہ دوران اس مظاہرے کے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے منظور ہے جناب علی۔ بیگ صاحب، جج نے مجھ سے کہا، آپ ڈیمو شروع کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کی قیمتی وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ آف کورس یور آنر، میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری یہ کوشش عدالت کا وقت بچانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھر میں اپنے بیگ کی جانب بڑھ گیا۔ اس روز میں اپنے ساتھ بریف کیس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ بھی لے کر آیا تھا، جس کے اندر ڈیمو کا مخصوص سامان بھرا ہوا تھا۔ میں نے مذکورہ سامان کو باہر نکال لیا اور وٹنس باکس کے قریب چلا آیا۔ یہ ڈو کلے ہے۔ میں نے آٹے کی طرح گندھی ہوئی ایک مخصوص مٹی استغاثہ کے گواہ رؤوف احمد کو دکھاتے ہوئے کہا، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں، وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نے بچوں کو اس مٹی سے کھیلتے دیکھا ہے، اتنی جانکاری بھی کافی ہے۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مٹی انتہائی بے ضرر ہے کیونکہ یہ ننھے منھے بچوں کے لیے کھلونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی جی، میں نے دیکھا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بچے مختلف سانچوں میں اس مٹی کو بھر کر اسی سانچے کے ساخت کے کھلونے تیار کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی۔ لگتا ہے آپ بھی میری طرح عدالت کا وقت بچانے کا ارادہ باندھ کر گھر سے نکلے ہیں۔ میں تو آپ کو سانچوں میں ڈو کلے بھر کر اس کھلونا سازی کا عملی مظاہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ اس بیگ کے اندر کئی سائز اور ساخت کے پلاسٹک کے بنے ہوئے سانچے موجود ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے مذکورہ بیگ میں سے درجن بھر سانچے نکال کر گواہ کی آنکھوں کے سامنے لہرائے، پھر انہیں دوبارہ ڈو کلے سمیت واپس بیگ کے اندر رکھتے ہوئے کہا، لیکن اب اس ڈیمو کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ سانچوں اور ان کے اندر ڈھالی گئی اشیاء کے عمل سے گہری واقفیت رکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے وکیل صاحب؟ ایک گہری اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے وہ بولا، کسی سانچے میں جو بھی چیز بھریں گے وہ اسی شکل کی ہو کر نکلے گی۔ کیک، موم بتی، قلفی، صابن کی ٹکیا، الغرض بے شمار چیزیں اسی عمل سے مختلف اشکال میں ڈھل کر تیار کی جاتی ہیں۔ سانچے ان اشیاء کی تیاری میں قالب کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے رؤوف صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آپ تو ماشاء اللہ سے خاصی سمجھدار انسان ہیں۔ اب وہ اکلوتا سوال۔ وکیل استغاثہ سے رہا نہ گیا، وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر بول ہی پڑا، ڈیمو کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں، وہ اکلوتا سوال۔ میں نے خشمگین نگاہ سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ کا شافی علاج کرنے کی خاطر میں نے استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہوا۔ رؤوف صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اپنے وعدے کے مطابق سوال کیا، آپ کی بیٹی مہ جبیش ڈرائیونگ انسٹرکٹر سکندر بھائی سے شدید نفرت کرتی ہے۔
پچھلی پیشی پر میں جبی نے اس شخص کے لیے مردود اور کمینے کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ آپ کو یہ بندہ کیسا لگتا ہے؟ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ حیرت کی بات ہے، یقین نہیں آ رہا، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جس شخص کو آپ ناپسند کرتے ہیں اور آپ کی بیٹی جس سے نفرت کرتی ہے، وہ بندہ آپ کی بیوی کو ڈرائیونگ سکھاتا رہا اور اب اس کا نام استغاثہ کے گواہوں میں بھی شامل ہے۔ خدیجہ نے مجھے بتائے بغیر اس کے ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے لیا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے خدیجہ کو روک دیا تھا، اور جہاں تک استغاثہ کے گواہوں کی فہرست کا معاملہ ہے تو یہ سوال آپ جا کر پولیس سے کریں، میں نے ہرگز انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ پولیس کے پاس جا کر پوچھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ پولیس تو چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہے، میں نے تفتیشی افسر مقصود علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر رؤوف سے پوچھا، آپ کے بقول آپ نے مقتول خدیجہ کو سکندر بھائی سے ڈرائیونگ سیکھنے سے روک دیا تھا، لیکن یہ بندہ تو اس کے بعد بھی آپ کے گھر آتا جاتا رہا ہے۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب عالی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ میرا موکل ایک بے گناہ شخص ہے، اسے ایک گہری سازش کے تحت قتل کے اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ پولیس کے پیش کردہ چالان میں موجود چند ایک منظم کی میں نشاندہی کر چکا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تاحال پولیس آلۂ قتل برآمد نہیں کر سکی۔ علاوہ ازیں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات میں بھی بعض مقامات پر دروغگوئی سے کام لیا گیا ہے، جو میں مختلف پیشیوں پر وقتاً فوقتاً عدالت کے ریکارڈ پر لا چکا ہوں، جس سے استغاثہ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وہ ملزم عابد کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ملزم مزاجاً بہت غصہ ور اور جھگڑالو ہے، یہ غلط بات سن کر فوراً طیش میں آ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملزم نے آنٹی خدیجہ کو قتل نہیں کیا۔ ہاں البتہ، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے جج کی طرف دیکھا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اگر معزز عدالت کی اجازت اور تفتیشی افسر کی خواہش ہو تو میں آلۂ قتل کے سلسلے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ انکوائری آفیسر، وکیل استغاثہ اور جج نے بیک وقت چونکتی اور کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جج نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، بیگ صاحب، آپ کس قسم کی مدد کی بات کر رہے ہیں؟ یور آنر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا، قاتل نے جس خنجر کی مدد سے آنٹی خدیجہ کو موت کے گھاٹ اتارا، اسے کبھی تلاش کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تحلیل ہو چکا ہے۔ عدالت کو تفصیل سے بتائیں، جج بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ آپ کی بات اگرچہ عجیب سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر وزن ہے۔ جناب والا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آلۂ قتل پانی کا بنا ہوا تھا، میں نے انکشاف آمیز لہجے میں بتایا، اسی لیے مقتول کے سینے سے خارج ہونے والا خون نسبتاً پتلا ہو گیا تھا، کیونکہ اس خون کے اندر آلۂ قتل کا پانی بھی شامل ہو گیا تھا۔ بات بنی نہیں، جج کی استفساریہ نگاہ مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ پانی سے بنا ہوا آلۂ قتل مقتول کے سینے میں کیسے اترا؟ اس نازک اور حساس سوال کا جواب دور حاضر کے ایک بے نام سائنسدان سے پوچھتے ہیں، میں نے اپنے بیگ کی طرف جاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس مسٹری کی ہسٹری وہی بتا سکتے ہیں۔ عدالت کے کمرے میں موجود ہر نفس کی نظر مجھ پر جمی ہوئی تھی، اور ماحول پرسکوت طاری تھا۔ تکنیکی اعتبار سے اسی نوعیت کی خاموشی کو پن ڈراپ سائلنس کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے بیگ کے اندر سے ایک بڑے سائز کا سانچہ نکال کر استغاثہ کے گواہ رؤوف احمد کی نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، آپ اس سانچے کو پہچانتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں موجود مذکورہ سانچے کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ رؤوف کے اضطراری اور اضطرابی رد عمل نے اس کیس کا پانسا پلٹ دیا۔ خنجر کے سائز اور ساخت کا وہ سانچہ میں نے بدستور اس کی آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے ترش لہجے میں پوچھا، یہ سانچہ جائے وقوع پر تمہارے سامان کے اندر سے ملا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ مریل سی آواز میں بولا، میں نے تو اسے گٹر میں پھینک دیا تھا۔ تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا پھینکا ہوا سانچہ ابھی تک اسی گٹر میں کہیں پڑا ہوگا یا پانی میں بہہ کر سمندر کی گود میں سما چکا ہوگا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور تمہاری زبان کھلوانے کے لیے مجھے یہ سب ڈرامہ رچانا پڑا۔ پانی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، تمہیں پانی پلانے کے لیے واٹر بورڈ کے آفس فون کر دیا گیا ہے، میں نے کاٹدار آواز میں کہا۔
اب تم جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر خوب پانی پینا اور اگر کوئی سانچا مل جائے تو برف کے کھلونے بھی تیار کرنا۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور اس کیس کو فائنل ٹچ لگاتے ہوئے کہا، جناب عالی، مقتول کا شوہر ایک آئس کریم فیکٹری میں کام کرتا ہے، لہٰذا یہ فریزنگ کے قواعد و ضوابط سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ اپنی بیوی کی بے وفائی سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سوچا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ برائی کی جڑ کو ہی اکھاڑ پھینکے۔ ایک سکندر بھائی کو ختم کرنے سے کوئی دوسرا سکندر بھائی پیدا ہو سکتا تھا۔ اس نے آنٹی خدیجہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے سخت برف کا ایک خنجر تیار کیا۔ پھر اپنا کام کرنے کے بعد اس نے سیلنگ فین کو فل اسپیڈ پر آن کر دیا تاکہ برف کا خنجر جلد از جلد پگھل کر پانی کی صورت اختیار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس آلہ قتل کو برآمد کرنے میں ناکام رہی اور مقتول کے لباس پر لگا ہوا خون اس کے اصل خون سے کافی پتلا تھا۔ میں نے اس کیس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ پولیس 1 گھنٹے کے اندر مقتول کے شوہر سے اقبال جرم کروا سکتی ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل عابد کو باعزت بری کر دیا تھا۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہماری سپورٹ کرے۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔